ہم آج بات کریں گے کہ جادو جو ہے وہ برحق ہے کہا جاتا ہے، تو یہ اس کے بارے میں جانیں گے کہ جادو کی علامات کیا ہوتی ہیں، کتنی قسم کا ہوتا ہے، نیند میں کیا علامات ہوتی ہیں اور بیداری کے وقت کیا علامات ہوتی ہیں، اور اس سے زیادہ ہم جانیں گے کہ سفلی عملیات جو ہیں اس سے ہم کس طرح بچ سکتے ہیں، خود کو اور اپنے گھر والوں کو کیسے بچائیں، اور اگر ہمیں لگے کہ ہمارے اوپر جادو ہو گیا ہے تو اس کا کیا توڑ ہے، یہ سب جانیں گے۔ اور اس سے بڑھ کر کیا ہانڈی کا عمل یا کالے جادو کا توڑ واقعی ممکن ہے، رشتہ داروں کی نظر بد ہو یا پھر کسی بھی چاہنے والے کی نظر بد ہو، اس سے کس طرح بچا جائے، اور اگر آپ کو خدا نہ خواستہ کوئی نظر بد لگ جائے تو اس کے لیے کون سے وظائف ہیں جو ہم کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ حاجی دین محمد صاحب ہیں جو ہمیں بتائیں گے۔ حاجی صاحب، سب سے پہلے یہیں سے شروع کرتے ہیں، جادو کی تو بعد میں کریں گے، پہلے ہم بات کریں گے نظر لگنے کی۔ اگر آپ کو لگے کہ آپ کو نظر لگ گئی اور وہ بھی نظر بد ہے تو اس کا کیا توڑ ہے، کس طریقے سے ہم اس کا جو روحانی طریقے سے، قرآنی طریقے سے علاج کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ مشکل نہیں، کائنات مشکل نہیں، بہت آسان کام ہے۔ جی، جب کسی کو نظر لگتی ہے سب سے پہلی نشانی کہ اس کا جسم ساتھ دینا چھوڑ دیتا ہے، آنکھوں میں سے آنسو آتے رہتے ہیں، جسم ٹوٹتا رہتا ہے، حالت بری ہوتی ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کروں تو کیا کروں، مجھے کیا ہو رہا ہے، اس کو اپنے بارے میں خود سمجھ میں نہیں آتی۔ جی، بہت سے لوگ ڈاکٹر کے پاس پہنچتے ہیں، ادھر ادھر کرتے ہیں، لیکن آخر جا کے اس کا علاج قرآن صحیح ہے۔ کبھی بھی کسی کے ساتھ ایسا معاملہ تو سب سے پہلا کام کرے کہ وہ الحمد شریف 41 دفعہ پڑھ کے پانی میں پھوکے پیے بھی اور دعا بھی مانگے، اور دوسرا سورہ آل عمران کا پہلا اور آخری رکوع 7 دفعہ پڑھ کے پانی پھوکے پیے بھی اور چھٹے مارے۔ کوئی بھی شخص باوضو ہو کے 3 الفاظ پڑھیں، بسم اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ پڑھ کے ان کے سر پہ، سینے پہ، گھٹنوں پہ، گردن پہ چھٹے ماریں، چند سیکنڈ لگیں گے، وہ شخص آزاد ہو چکا ہوگا۔ دیکھیں، نظر جو ہے نا وہ دشمنی سے نہیں لگتی، جی، وہ محبت سے لگتی ہے۔ جب کوئی آپ کو چیز اچھی لگتی ہے تو اس سے نظر لگ جاتی ہے، آپ کی اپنی نظر لگتی ہے، آپ کی اولاد کو لگتی ہے۔ جی، گھر میں چیزیں ہوتی ہیں، کوئی آپ نے برتن لیے بہت اچھے لگے، بولا کتنے اچھے برتن ہیں، وہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ جی، گاڑی لیتے ہیں تو جب بولتے ہیں کہ واہ کیا گاڑی ہے، تو معلوم ہے کہ اگر ماشاء اللہ یا سبحان اللہ نہ پڑھا جائے بالکل بالکل تو نظر لگ جاتی ہے۔ بالکل اس سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 سے 81 کی عبارت یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا۔ یہ پابندی کریں گے فجر کی نماز کے بعد بھی آپ 133 دفعہ پڑھیں، سورہ فاتحہ کے بعد، پہلے وہ پڑھنی پھر یہ پڑھیں، پڑھ کے دعا مانگیں ہر معاملے کی، اور پانی میں پھوکے پورے خاندان کو پلائیں، لیکن جو آنے والے مہمان کو لازمی پلائیں۔ اس کی وجہ ہے کہ آپ کو نہیں پتہ وہ تمہارا دوست ہے یا دشمن ہے۔ اگر وہ محبت سے اگر اس کی نظر لگی تو تبھی آپ محفوظ رہیں گے، اس کی نظر کا اثر نہیں ہوگا۔ جی، اگر وہ آپ کا دشمن ہے، آپ کو تباہ کرنے آ رہا ہے، تو تبھی اس کا سارا بال بیکار ہوگا۔ اگر چاہیں تو وہ جو اس نے کیا تھا واپس اس کے ساتھ چلا جائے تو یہ بھی ممکن ہے۔ آپ کے الفاظ ہوتے ہیں جو آپ اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، یہ ہمارے جو کندھے پہ بیٹھے ہوئے ہیں کرامات کاتبین، یہ وہی لکھتے ہیں جو ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں۔ بالکل بالکل، تو وہی چیزیں وہ ہوتی رہتی ہیں۔ صحیح، بہت اچھی آپ نے بات بتائی۔ یہ بتائیے جو جنات ہیں اور شیاطین ہیں، ظاہری بات ہے ہم جس دنیا میں ایگزسٹ کر رہے ہیں یہاں پہ یہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہیں، تو ان کی پہچان تو کوئی نہیں ہے، لیکن ان سے بچاؤ کا کیا طریقہ ہے؟ کوئی ایسا وظیفہ، یا آپ یہی کہیں گے کہ بس ہم اپنے اوپر جو ہے چاروں کل پڑھ کے رکھیں، اپنے آپ کو نظر بد سے بچانے کے لیے یہ والی دعا پڑھ لیں، لیکن جنات اور شیاطین کا پتہ کیسے چلے؟ کوئی عام لوگ کی طرح نہیں ہے وہ بھی؟ ماشاء اللہ، اچھا سوال کیا ہے، جواب بھی بڑا مزے کا ہے۔ اچھا، اسی لیے میں نے کہا آپ سے اسی اس میں پوچھا ہے میں نے۔ بہت آسان کام ہے کہ جب آپ کے گھر میں نقصانات اس طرح ہو رہے ہوں، گھر میں بے برکتی ہو رہی ہو، گھر میں لڑائی جھگڑے نہ ختم ہو، تو وہاں سمجھ لیں کہ جنات کا، موکلات کا یا جادو کا اثر موجود ہے۔ جب آپ بیمار پڑتے ہیں، آپ دنیا کے علاج کروا لیتے ہیں لیکن آپ کو شفا نہیں مل رہی ہوتی ہے، اور کچھ تمام رپورٹیں صحیح آتی ہیں، جیسے کروڑوں لوگ سب کی رپورٹیں ٹھیک تھیں، قبرستان جا چکے ہیں، کروڑوں جا چکے ہیں، اور آج بھی یہی ہے، اور سبھی رپورٹیں ٹھیک ہیں، وہ قبرستان پہنچ رہے ہیں، مر رہے ہیں سارے۔ اس کا حل ایک ہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے گھر میں حالات خراب ہیں، آپ کے گھر میں تنگی آ رہی ہے، آپ کے گھر میں بے برکتی آ رہی ہے، آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے فتنے فساد نہیں ختم ہو رہے ہیں، آپ کے گھر میں نفسیاتی پرابلم کھڑا ہوتا ہے، اس کے لیے بہترین حل آپ قرآن پاک کی طرف سے آ جائیں، آپ کو یہاں سے ناکامی نہیں ہوگی، یہ 100% کامیابی ہے۔ بالکل بالکل۔ سب سے پہلا کام یہ کریں کہ آپ فجر کی نماز کے بعد 133 دفعہ سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت جو 80 سے 81 ہے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، پڑھ کے دعا مانگے، پانی پھوکے، پورا خاندان پیے، اور یہی پانی اپنے گھر میں ناپاک جگہ چھوڑ کے پورے گھر میں چھٹے مارتے رہیں۔ آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہوگا، جادو کرنے کرانے والا بھی پچھتائے گا،
जिन्नात मोकलात भेजने वाला भी पछताएगा, क्योंकि इसमें एक तबाही फैलती है। अगर मुझे 2 मिनट दे दें मैं आपको इस वजाहत कर दूं। जी। तबाही ये फैलती है कि आप घर में एक शख्स को गुमान पैदा होता है, वसवसे पैदा होते हैं। उसके बाद अगर घर वाले तवज्जो नहीं करते तो वो बीमारी फैलते फैलते आखिरी नफसाती मरीज पागल खाने तक पहुंच जाती है। अगर किसी के साथ ऐसा मसला हो जाए तो वो अपना इलाज खुद करेगा, घर वाले उसको सपोर्ट करेंगे, वो उससे बोले से बाहर निकलो। कुरान आपके पास मेरे पास मौजूद है, बेहतरीन चीज़ हमारे पास है, जो मैंने कलाम बताई है, पढ़ के दुआ मांगे, पानी फूके पिए, उस मरीज़ को छींटे मारें, उस पर जिन जादू ये नफसियाती प्रॉब्लम ख़त्म होता रहेगा। जी हाजी साहब, अगर वो मरीज़ खुद नहीं पढ़ सकता, नहीं, उसको नहीं पढ़ना है, तो फिर घर का कोई भी पढ़े। अच्छा, उसको मरीज़ ने अपने साथ को तावन क्या करना है, उसकी वजूहात बताऊँ कि कोई बीमार है दवाई नहीं खाएगा तो क्या कर लोगे आप। ये भी एक दुआ है कि जो भी मरीज़ है उसने अपने आप को इस दलदल से बाहर सही, यानी आपकी जो घर वालों की सपोर्ट है वो यही है कि उसके लिए वो वाला अमल जो है, रूहानी आयात और कुरानी आयतें वो पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ के दुआ भी मांगे, पानी फूके पिलाएं भी। अच्छा हाजी साहब, ये भी कहा जाता है शहद हो गया, कलौंजी हो गई, फिर उसके अलावा अजवा खजूर का बहुत ज़्यादा जिक्र आता है, या बेरी के पत्ते, ऐसी सूरत में जब कहीं असरात होते हैं इस तरह की चीज़ें तो इसका इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसमें कितनी सदाकत है? देखें मानूर, ये गज़ा है, ये गज़ा फ़ायदा करती है, ताकत देती है। यहाँ तक बेरी पत्ते या ये जो भी आपने चीज़ें गिनती की हैं, इन पे कलाम इलाही पढ़ के आप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें ताकत पैदा हो जाती है। वो आपकी वक़ात सलामती होती है, आपके जिस्म में ताकत देती है। लेकिन आप इन चीज़ों से अगर आप ये कहें कि जिन जादू ख़त्म हो, ये बात गलत है, 100% गलत है। आपको अगर शफा मुझे कायनात में किसी को मिलनी है वो कुरान से मिलनी, कुरानी आप कुरान पढ़ के चाहे खजूर पे पढ़ के आप इस्तेमाल करें तभी फ़ायदा होगा, कलौंजी भी करेंगे तब भी फ़ायदा होगा, आप बेरी की पत्तों में करें या किसी भी चीज़ में कुरान पाक पढ़ के आप फूके आप पिएंगे भी खाएंगे भी, वो आपको फ़ायदा करेगा। और सबसे मेन चीज़ है आप बताते हैं जब भी कि पानी पे दम करके जो है, पानी पे दम करके पिए भी और छिटे मारे बावजूद होके। देखिए मरीज़ आज़ाद है, मैं एक थोड़ी सी वजाहत कर दूँ। मरीज़ आज़ाद है, वो किसी भी हालत में, फ़र्ज करें कि एक औरत या लड़की जो है नापाक है पीरियड में, वो उसकी हालत ख़राब है, लेकिन बाकी सब ठीक है ना, उन्होंने बावजूद होके उसको छींटे मारने, पानी पिला देना, वो उसको शिफा मिल जाएगी। लेकिन वो खुद ही काम नहीं करेगी, वो तब कर सकती है जब वो पाक हो। ठीक है हाजी साहब, अक्सर सुनने में आता है, ख़ासतौर से लड़कियों के लिए कहा जाता है, जो यंग बच्चियां होती हैं, खूबसूरत बच्चियां होती हैं, उनको माएँ कहती हैं कि भाई इस टाइम घर से बाहर ना निकलो, जिन्नात जो हैं वो आ जाते हैं, आशिक हो जाते हैं, और इस तरह की बहुत सारी बातें सुनने में आती हैं कि जिन्नात आशिक। कितनी सदाकत है इसमें भी कि वाकई जिन्नात आशिक हो जाते हैं, और अगर हो जाते हैं तो कैसे पता चलेगा कि ये जिन्नात जो हैं हम पे आशिक हैं या हम उनके इस वक्त जो हैं मंजूर नज़र हुए हैं? अच्छा सवाल किया। नहीं, हमारे इर्द गिर्द जो इस वक्त मर्द हज़रात बैठे हैं, कैमरामैन वो सब हंस रहे हैं कि हम पे भी हो सकते हैं आशिक, बिल्कुल हर एक पे हो सकते हैं, लेकिन खास तौर से खवातीन की बात हो रही है। आपका सवाल आधा सही है और आधा नामुकम्मल है। ओके, चलें इसे कंप्लीट आप कीजिए। जी, जिन्नात औरतों में भी आशिक होते हैं, मर्दों में भी आशिक होते हैं। इसीलिए मैंने सुनो, जिस लड़की के साथ जिन्नात का असर हो, आशिक हो, तो शादी करने के लिए कभी राजी नहीं होगी। जिस मर्द के साथ जिन्नात का असर हो, उसकी कैद में या उसके कब्जे में या उसका आशिक है, तो वो शख्स शादी करने को तैयार नहीं, उसकी हालत रोज़ बरोज़ ख़राब होती रहेगी, अच्छी नहीं रहेगी। अच्छा, ये निशानी है इसकी? ये निशानी। और उसके बाद जब एंड ये निकलता है कि वो नफसाती मरीज़ बन जाता है, वो बन जाती है, दोनों औरत मर्द हो या औरत हो, ठीक। लेकिन अगर कोई ऐसा आशिक हो जो उसे नुकसान ना दे, वो कहे कि ठीक है इसको सेहतमंद ज़िंदगी चाहिए, तो वो औरत मर्द अच्छा रहता है, लेकिन उसकी जान नहीं छूटी। अगर जान छूटेगी तो सिर्फ कुरान के ज़रिए छूटेगी। इलाज फिर बताइए इसका। बिल्कुल जी, देखें जिसके साथ ये मसला हो, तो फिर मेरी बात को अगर मैं तेज़ बोल रहा हूँ तो आप रिपीट कर लेना, कभी कभी मेरी स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है। आज सूरह मुज़म्मल घर में दिन भर, दिन में, रात में ऊंची आवाज़ में लगाएं। सूरह मुज़म्मल जिन्नात की बर्दाश्त में नहीं है, ये उन पे बहुत भारी पड़ती है। सूरह मुज़म्मिल जो है आप अपने घर में लगाएं, दिन और रात जब भी आप उसकी सूरह मुज़म्मिल बगैर गिनती के पढ़ के दुआ मांगते रहें। और सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 80 से 81, वकुल जाकुल हक ज़ाकल बात नल बात लकाना ज़ूका, ये भी बगैर गिनती के आप पढ़ के दुआ मांगते रहें, पानी फूक के सबको पिलाते रहें। ये जो भी आशिक माशूक है ना, उनके बीच में फासला बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये जिन्नात की बात हो रही है, ठीक है? नहीं, वो जिन्नात के अलावा इंसानों में भी है, जो कोई तंग करने वाला था उसके भी बीच में फासला होता है। इंसान जिन वो इंस दोनों के लिए तो जब ये फासला बढ़ना शुरू हो जाता है, एक वक्त ऐसा आता है कि उससे वो दूर हो जाता है।
کئی زندگی کی مثالیں عورتوں پہ مرد عاشق ہوئے جن اور کیا نام مردوں پہ عورتیں ہوئی ہیں. یہ تو زندگی کے تو کروڑوں داستان ہیں. اچھا جو عورتیں جو مردوں پہ عاشق ہوتے ہیں جن وہ خواتین جنات ہوتی ہیں چڑیلیں نہیں ہوتی. ہاں میں اتنا اس لیے کر رہی ہوں اکثر کہتے ہیں چڑیل آ جائے گی چڑیل چڑھ گئی اس کے اوپر تو نا. چڑیل دیکھیں جن ایک الگ سے چڑیل. اچھا یہ بھی ویسے مجھے یہ سوال پوچھنا چاہیے یہ بھی ہے کہ اکثر لوگ جو ہیں اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں جسے کہا جاتا ہے کہ یہ لیکن سب کو نظر نہیں آتی جس کے ساتھ اس کو نظر آتا ہے. ایگزیکٹلی. اور وہ اس طرح کے اثرات جب ہوتے ہیں تو انسان ذہنی طور پہ بہت پرابلم کا شکار ہو جاتا ہے, ذہنی فلوج ہو جاتا ہے. جی یہ ٹھیک ہے. یہاں پہ اب ہم بریک لینے جا رہے ہیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں, رہیے گا ہمارے ساتھ. جی بریک سے آگے واپس آپ کو کہیں گے ایک بار پھر سے خوش آمدید. اور حاجی اخندزادہ دین محمد ہمارے ساتھ ہیں. آج ہم ان سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے گھر میں جنات ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ نظر بد ہو گئی ہے یا پھر شیاطین کا موجود ہونا, تو اس کا حل کیا ہے بتا رہے ہیں ہمیں حاجی صاحب. حاجی صاحب سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہ رہی تھی ابھی بریک سے پہلے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ جیسے ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا گھر ہے ہمارا اس میں جنات ہوتے ہیں مگر نہ آپ کو تنگ کرتے ہیں نہ کچھ کہتے ہیں, لیکن ان کا جو اثر ہے وہ موجود ہوتا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں گھر کے ایسے جیسے بزرگ وہ محسوس بھی کر لیتے ہیں اس کو, لیکن وہ تنگ نہیں کرتے, شر پسند نہیں ہوتے. تو ایسے میں گھر میں جو ہے کس طرح کی صورتحال ہوتی ہے جب یہ, تو کیا کون سے وظائف استعمال کرنے چاہیے, یا اگر کسی بڑے کو محسوس ہوتا بھی ہو تو گھر کا کیا ماحول کرنا کیسا چاہیے؟ رکھا جائے. جی اچھا بسم اللہ الحمدللہ اللہ کا مشکل نہیں کائنات مشکل نہیں. سب سے پہلے کہ میرا یوٹیوب چینل ہے ADM نیچرل سرچ, اسے لائک کریں. میرا فون نمبر لے لیں, جس کو جو بھی مشکلات ہے مجھ سے فون کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, اس کا حل لے سکتے ہیں. جی 0300929510 اس پہ کوئی بھی تکلیف والا شخص مجھے رابطہ کر سکتا ہے. کوئی بیماری کے بارے میں پوچھ سکتا ہے, جن جادو کے بارے میں تو اس کے بارے میں جواب دیتا ہوں. اور اس کی ٹائمنگ کیا ہے؟ صبح 10 بجے سے لے کے رات 10 بجے تک اس ٹائم پہ. ٹھیک ہے. دیکھیں بہت آپ نے سوال جتنے بھی کیے ہیں تو بہت اچھے سوال کیے, لگتا ہے آپ نے بہت اچھا کھایا صبح کو. میں اچھا بریک فاسٹ کرتی ہوں. ہاں اس کا رزلٹ یہی ہے. جی تھینک یو. دیکھیں جب گھر میں آپ یہ سمجھ لیں کہ نظر بد ہے تو وہ شخص کی حالت خراب ہوتی ہے. کبھی بخار چڑھ رہا ہے, کبھی اتر رہا ہے, آنکھیں جل رہی ہیں, آنکھیں لال سرخ ہو رہی ہیں, جسم ٹوٹ رہا ہے, تو اس سمجھ لو کہ کہیں نہ کہیں آپ ڈاکٹر پاس جاتے ہیں, علاج کرواتے ہیں, کوئی دوا اثر نہیں کرتی. یہ نظر بد کا ایک ثبوت ہوتا ہے. آپ اس کا علاج پھر قرآن سے کرتے ہیں. نہیں حاجی صاحب ہم بات کریں اس کی کہ جو اگر گھر میں جنات ہیں اور اچھے جنات ہیں, تنگ نہیں کرتے, پتہ نہیں چلتا. دونوں کی بتا دیتا ہوں. یہ بات صحیح ہے. اچھے جنات اگر آپ کے گھر میں ہیں تو وہ آپ کا گھر سکھی رہے گا. آپ کے گھر میں تکلیف پریشانیاں نہ ہونے کے برابر. نہیں کہ نہیں آئیں گی لیکن بہت کم سے کم آئیں گی. وہ جو نیک مخلوق ہوتی جنات پہ جو گھر میں عبادت کرتے ہیں, جس طرح ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں, اللہ سے محبت کرتے ہیں, رسول سے, اپنے اصحابہ سے سب سے پیار کرتے ہیں, اسی طرح وہ بھی پیار کرتے ہیں. اور گھر کا ماحول اچھا رہتا ہے, بہت پرسکون ماحول ہوتا ہے. یہ ایک دلیل ہے کہ جس گھر میں آرام ہے, سکون ہے, اگر آپ کے گھر میں مہینے میں جو راشن آتا ہے وہ مہینہ پورا ہونے کے بعد وہ راشن بڑھ جاتا ہے, برکت ہے اس میں. تو خیر برکت مطلب جو مخلوق گھر میں ہے وہ عبادت گزار ہے اور نیک ہے. یہ دلیل ہے کہ جو آپ لے کے اس میں خیر و برکت ہوئی اور گھر میں آپ کا راشن بڑھ گیا, آپ کا پیسہ بچ گیا. یہ دلیل ہے کہ آپ کے گھر میں جو بھی مخلوق ہے وہ نیک و اسلامی ہے. آپ اپنے اگر 1 لاکھ کا سامان لے کے آتے ہیں وہ چند دن میں ختم ہوتا ہے. گھر میں لڑائی جھگڑے فتنے فساد ختم نہیں ہوتے. بغیر کسی وجہ کے گھر میں کوئی نہ کوئی شخص چڑھ جاتا ہے, چاہے باپ ہو, ماں ہو, بہن ہو, بھائی ہو یا بچے ہوں, وہ چڑھ جائے, وہ ہنگامہ کھڑا کر دے. تو کوئی بیماری بھی نہیں ہے, کوئی مسئلہ بھی نہیں, لیکن اس کا ہنگامہ بند نہیں ہو رہا. کبھی ایک کا کبھی دوسرے, گھر میں کوئی نہ کوئی شخص پریشانی میں آ جاتا ہے. اس کا مطلب تمہارے گھر میں برے اثرات ہیں, برے جنات موجود ہیں. ٹھیک ہے. ایک بات کی وضاحت کر دوں. موکلات. جی موکلات الگ چیز ہیں, جنات الگ چیز ہیں. اچھا چلیں تھوڑا سا یہ بتائیں موکلات کیا. موکلات یہ ہے کہ جب کسی بھی صورت کو کوئی بھی شخص اس سے پڑھ کے ایک کیا نام ہے چلا کر کے موکل حاصل کرتا ہے, وہ جو غلط ہے نہیں کرنا چاہیے. اور جنات کو اپنے قابو کرتا ہے, یہ بھی غلط ہے نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ وہ صرف یہ خوش فہمی میں مبتلا ہوتا ہے کہ میں نے حاصل کیا, میں نے دنیا کی ہر چیز حاصل کر لیں. ٹھیک ہے, پیسہ کما لیتا ہے, سب کچھ کر لیتا ہے, لیکن سب کچھ اس کی آنکھیں بند ہونے تک انتظار ہوتا ہے. جیسے ہی وہ دنیا سے چلا گیا اس کی نسلیں برباد ہوتی ہیں اور وہ
10-15 نسلیں وہ برباد رہتی ہیں۔ تو اس سے بہتر ہے جو آپ قرآنی عمل بتا رہے ہیں، صورتیں بتا رہے ہیں، اس کا گھر میں جو ہے نہیں بالکل صحیح وظیفہ کیا ہے، جائے۔ قرآن آپ کے ساتھ یہاں بھی رہے گا، میرے ساتھ بھی رہے گا، بالکل ہم جب مر جائیں گے قبر بھی ہمارے ساتھ رہے گا، بالکل روز محشر بھی ہماری گواہی قرآن دے گا کہ اس نے مجھے پڑھا ہے۔ جی اور لیکن جو یہ گندے کام کرنے والے ہیں، جو جی خاص طور پہ جو جادو والا کام کرنے والے ہیں، ان کا بھیانک انجام ہوتا ہے، ان کی نسلیں برباد ہوتی ہیں۔ اب حاجی صاحب اس پہ آ جاتے ہیں، جو نظر بد کا میں نے آپ سے شروع میں پوچھا، اگر کسی شخص پہ، کسی گھر پہ، کسی چیز پہ نظر بد ہو گئی ہے، آپ کے بنے ہوئے کام بگڑ رہے ہیں، مشکلات میں آپ ہیں، تو ایسے میں کون سا وظیفہ جو ہے جو بگڑے ہوئے کام کو سنوار دے؟ جو اکثر ہوتا ہے نا بنتے بنتے کام رک جاتا ہے، تو کہا جاتا ہے اس پہ نظر ہو گئی۔ دیکھو اگر کسی کی قرآن پڑھنے کی سپیڈ بہت اچھی ہے تو وہ کم از کم 3 سورہ یاسین 7 سورہ مزمل ہر نماز کے بعد پڑھے، 3 بار سورہ یاسین اور 7 بار سورہ مزمل، اور گھر میں سورہ مزمل اونچی آواز میں لگاتے رہے، پڑھ کے دعا بھی مانگنی، پانی پھوکے پیتے رہنا۔ یہ کام ہو گیا۔ ایک آخری کام باقی ہے، سورہ ناس کو لازم رب الناس 41 مرتبہ پڑھ کے دعا مانگے اور پانی پھوکے پیے، لیکن تمام کلام پڑھ کے تمام لوگوں نے دعا مانگنی، اپنی ذات اکیلے کے نہیں، ساری دنیا کے لیے دعا مانگنی کہ اللہ سب کو شفا دے، سب کے اوپر جن جادو ختم ہو، بیماریاں ختم ہو، بری نظریں ختم ہو جائیں اور امن امان ہو جائے، ساری دنیا کی بقا سلامتی ہو جائے۔ ہمیشہ دعا پوری کائنات کے لیے مانگو، اپنے لیے بھی مانگو، کائنات کے لیے۔ اس لیے اگر آپ کی دعا قبول ہو جاتی ہے تو ساری کائنات لوگوں کی بقا ہو جائے گی۔ بالکل تو اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا کہ آپ جب بھی دعا مانگو تو اپنے ساتھ ساری کائنات کے لوگوں کے لیے یہ نہیں سوچنا کہ کس کا مذہب کون سا ہے، جی کون کہاں رہتا ہے، یہ نہیں سوچ، اپنے رب سے مانگ رہے ہیں نا، ساری کائنات کے ہر انسان کی بقا سلامتی کی دعا مانگ لو، سب کی روزی کشادگی کی دعا مانگ لو، سب کی شفا بقا کی دعا مانگو، سب کی خوشحالی کی دعا مانگو، امن سکون کی دعا مانگو، یہ سارے کائنات کے لیے مانگو۔ یہ اس بالکل جو وظیفہ ہے اس کے بعد یہ آپ کریں، دعا جو ہے اس طرح سے مانگیں گے جو پوری کائنات کے جو لوگ ہیں ان سب کے لیے دعا مانگی جائے۔ حاجی صاحب سے اور بھی بات کروں گی، اور خاص طور سے بات کروں گی رزق کی تنگی ہے، کمائی ہو رہی ہے لیکن برکت نہیں ہے، ایسے میں کون سے وظائف کا جو ہے استعمال ہم کریں، اس پہ آپ سے بات کرتے ہیں، لیکن لیتے ہیں آپ ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں، رہیے گا ہمارے ساتھ۔ جی بریک سے آگئے ہیں واپس، ہمارے ساتھ ہیں حاجی اخنزادہ دین محمد صاحب۔ ان سے ہم پوچھ رہے تھے کہ بھئی رزق میں تنگی ہے، کمائی میں برکت نہیں ہے، گھر میں بے برکتی ہو رہی ہے، تو ایسے میں آپ بتائیں گے کیا کون سا وظیفہ ایسا ہے جو ہم قرآنی آیات پڑھیں اور ہماری یہ مشکلات جو ہیں وہ دور ہوں؟ مانور سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آسان طریقہ تو یہ ہے پہلے آپ اللہ کی طرف جاؤ، اللہ سے رجوع کرو۔ جی کوئی بھی ایسا مسئلہ جس کا حل نہیں ہے تو آپ 7 دن تک 2 نفل پڑھ کے سونے سے پہلے دعا مانگ کے سو جاؤ، اللہ تو مجھے ہدایت دے کہ میری مشکل جو ختم کیوں نہیں ہو رہی، اس کا حل کیا، دونوں سوال، جی مشکل ختم ہو جائے اور اس کا حل مجھے مل جائے۔ 7 دن میں جو کچھ آپ کو ملے تو اس پہ آپ عمل کر لو، اس میں آپ کو قرآن پاک کی آیتیں بھی اللہ کی طرف سے آ جاتی ہیں، یا کوئی نہ کوئی ایسا کام ہوتا ہے کہ آپ یہ نہیں وہ کام کرو، اس سے بہتر ہوتا ہے، اس کے لیے بہترین جواب آ جاتے ہیں۔ دوسرا کام ہے کہ جب کبھی سورہ مزمل کی بات میں آپ سے کرتا ہوں نا، سورہ مزمل دن رات اونچی آواز میں لگا کے سنا کرو، کیونکہ یہ برے اثرات کی برداشت سے بہت باہر ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا ہمارے لیے کوئی بات ایسی ہوتی ہے ہماری برداشت سے باہر ہے، ہم اس کا ریئیکٹ کرتے ہیں، ہم آگے جواب دیتے ہیں، ہم جھگڑا کیے بغیر رہ نہیں سکتے، ایسے ان کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے۔ اور ٹھنڈے پانی پہ اگر سورہ مزمل پڑھ کے پھونک یا پیو بھی ہو، گھر میں چھٹے مارو، تو گھر میں جنات ہیں، موکلات ہیں، یا کچھ بھی ہے، جادو ہے، اس کے لیے تو عذاب ہے، آپ کے ہمارے لیے جنت ہے، کیونکہ ٹھنڈا پانی ہمارے لیے ہے، ان کے لیے ٹھنڈا پانی نہیں ہے، ان کے لیے آگ ہے، کیونکہ جنات بنے آگ سے، ناری ہیں، اور جب ٹھنڈا پانی پہ کلام پڑھ کے اسے پھوٹتے ہیں تو ان کی آگ ختم ہو جاتی ہے۔ بہت اچھی بات آپ نے بتائی۔ حاجی صاحب اکثر کہتے ہیں خاص طور سے بچیوں کے رشتوں کے بارے میں مائیں پریشانی، اس وقت جو وظائف ہم پوچھ رہے ہیں یہ لوگ کال کر کے ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ کر کے بتائیں حاجی صاحب سے۔ حاجی صاحب وہ چاہتے ہیں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے رشتہ ہو گیا، بات بن گئی، آخر وقت میں آ کے بات رک جاتی ہے، رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، تو ایسے میں ایسے کون سے وظائف ہیں جو خاص طور سے بچیوں کے لیے؟ اچھا سوال کیا۔ سب سے پہلا کام تو ہے جب کبھی رشتے کی بات ہو تو پہلے اللہ کے پاس جاؤ جی کہ یا اللہ اس لڑکے کا یا لڑکی کا رشتہ ہمارے گھر کے لیے، ہماری اولاد کے لیے بہتر ہے یا نہیں۔ مجھے استخارہ کرنا ہوتا ہے؟ استخارہ خود کرو، کروانا نہیں ہے، لوگ جھوٹ بولتے ہیں، پھنس آپ لوگ جاتے ہو۔ جی 7 دن میں آپ کو جو جواب ملتا ہے وہ کرنے کے بعد وہ تمام خوابیں لکھ لو
8वें दिन مجھے فون کرو لیکن چھوٹی بات کرنا، کیونکہ میں کالس پہ مسلسل جواب دے رہا ہوتا ہوں، تو لمبی کہانی نہیں کہ بھئی ہم نے یہ خواب دیکھا، ہمارا یہ مقصد تھا، اس کا جواب کیا، تو میں آپ کو وہی جواب دے دوں گا، ٹھیک ہے؟ اگر کسی لڑکی لڑکے کا اگر رشتہ ٹوٹ جاتا ہے اللہ کی طرف سے تو اس کے لیے خوش نصیبی ہے، بد نصیبی نہیں ہے، اس کے لیے وہ گھر بہتر نہیں تھا، وہ شخص وہ لڑکی یا لڑکا بہتر نہیں تھا، اس میں کسی نے برائی بھی کی تب بھی اللہ نے اس کے لیے بہتری رکھی، اس کے نصیب میں اس سے بہتر گھر ہوگا، چاہے وہ لڑکی یا لڑکا اس بہتر گھر میں جائے گی۔ لیکن بات وہ یہ کہ آپ نے قرآن کی طرف آنا ہے، آپ نے مایوس نہیں ہونا ہے۔ اگر بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کی اپنی غلطی ہوتی ہیں، برا نہیں ماننا، جیسے لڑکیوں والے کہتے ہیں جی پہلے اس کو کہنا میں بلایا 2-4 دفعہ ملے گئے آئے، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی ہمیں یہ پھر کبھی لڑکے والوں کی طرف سے غلط بیانی ہوتی ہے، لڑکی والوں سے طرف سے غلط بیانی ہوتی ہے، وہ جا کے بات ٹوٹ جاتی ہے۔ اس میں غلط بیانی نہ کریں، غلط بیانی نہ کریں، سچ بولیں۔ جیسے کہ مثال تو میں دیتا ہوں، صرف چند سیکنڈ لوں گا۔ ایک خاندان ہے، وہ خاندان کے اس کے مطلب ہے کہ بچے جو تھے اس میں 2-3 بچوں کی تو آنکھوں کا وجود نہیں تھا، آنکھیں نہیں، یہ آنکھیں کا وجود ہی نہیں تھا، بالکل ایک خالی پٹی تھی۔ جب اس کی بیٹی کا رشتہ آیا، اس کے ایک بیٹے کے ہاتھ اتنے لمبے لمبے ہوں گے، 1 فٹ لمبے ہاتھ ہوں گے، وہ مطلب ہے کہ بالکل فارغ تھا۔ اس کے 3-4 بچے ایسے تھے، وہ جب لڑکے والے اس سے پہلے بولنا ہے کہ میرے ان بچوں کو دیکھو، یہ دیکھنے کے بعد فیصلہ کرنا کہ تو میری بیٹی شادی کرنا چاہتے ہو یا نہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اللہ کی طرف سے انہوں نے شادی کی۔ بالکل، یعنی حقیقت بیان کرنی چاہیے، سچ بولنا چاہیے، رشتہ کرتے ہو زیادہ بات اس طرح بھی بگڑتی ہے۔ 20-25 سال ہو گئے، بچے بھی جوان ہو گئے، ٹھیک ہے، سچ بولنا چاہیے۔ ٹھیک ہے حاجی صاحب، اکثر بچوں کی بات ہو رہی تو بچے اولاد جو ہے اکثر کہتے ہیں والدین کہنا نہیں مان رہی، بات نہیں سمجھتی، نافرمان ہو گئی، پہلے اچھے خاصی تھی، یہ عادت مان جاتے تھے، اب نافرمان اولاد ہو گئی، تو اس نافرمان اولاد کے لیے کوئی وظیفہ اگر کرنا چاہیں والدین؟ دیکھیں، سورہ یاسین اگر ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھ کے دعا مانگو اور سب کے لیے دعا کرو، پانی پھوکے پورا خاندان پیتا رہے، اور اس میں کسی کے لیے برا نہ بولو، بدوا نہ دو۔ لیکن ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں، اگر میری بات غلط ہو تو مت آپ کہنا آگے، اگر میری بات صحیح ہو تو آپ دہرا دینا۔ کوشش کرو کہ رزق حلال کھاؤ، چاہے جتنا بھی تمہارے پاس ہے اس میں گزارا کر لو، لیکن حرام سے بچو۔ جن کی نسلیں حرام پہ پلتی ہیں نا، ان کے خون میں حرام کا اثر رہتا ہی رہتا ہے، اس سے آپ نکال نہیں سکتے۔ جی اچھا، جی آپ سے کمپلیٹ کر رہے ہیں؟ جی اچھا، اکثر کہتے ہیں کہ ہم اتنے وظائف جب بتا رہے ہوتے ہیں تو یہ کیا وظائف جو ہیں اس کے لیے کتنا ضروری ہے کہ جو بھی بتایا جائے کہ اتنے دن تک یہ عمل کیا جائے، اس وظیفے کو اتنا ہی پورا کرنا ہے، یا وظائف جو ہیں ہر بار کرتے جائے کوئی بھی مشکل آ رہی ہے یا وظیفہ آپ کے لیے کام کر گیا ہے اور کچھ لوگوں پہ کام نہیں کرتا، تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، پہلا کام تو یہ ہے کہ آپ نہ تو جنات پکڑ رہے ہیں نہ موکلات پکڑ رہے ہیں، جی آپ اپنے مسائل حل کر رہے ہیں۔ جب اپنے مسائل حل کر رہے ہیں، اس میں دن نہیں ہے، دن نہیں ہے، جب تک تمہارے معاملے حل نہ ہوں اس کو پڑھتے رہنا۔ جب جو 41 دن کے چلا کرتے ہیں، 21 دن کے چلا کرتے ہیں یا 3 مہینے کے چلا کرتے ہیں، وہ چلا کرنے کے بعد وہ چلا ان کے گلے میں پھنستا ہے، جی، اور پھنسنے کے بعد پھر وہ روتے ہیں۔ تو یہ جب آپ وظائف کریں اس میں میعاد نہیں ہے، آپ اپنے تمام معاملے دعا کریں، ساری دنیا کی دعا کریں۔ آپ جب کائنات کی دعا کریں تو آپ اللہ کا دوست بن جاتے ہیں۔ رب نے کیا کہا کہ میرا محبوب وہ جو میری مخلوق سے پیار کرے؟ بالکل۔ رب نے کہیں کہا کہ فلانا میرا دوست ہے؟ نہیں، رب العزت نے کہا کہ میرا محبوب وہ جو میری مخلوق سے پیار کرے۔ کیا ہی بات ہے، کیا ہی بات ہے۔ تو اس بات کو لے کے آپ آگے چلیں۔ بہت شکریہ حاجی صاحب، آج کے پروگرام میں آپ آئے، اور یہاں پہ سیرش آپ کو میں کہوں گی کہ بہت شکریہ کہ آج کے پروگرام میں آپ آئیں، لیکن ابھی آپ کو ہم شکریہ نہیں کہہ رہے ہیں، آپ سے ہمیں اچھی سی نعت سننی ہے، اور یہاں پہ آپ کو کہوں گی کہ اپنے دن کا اچھا سا آغاز کریں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اور ابھی آپ کو تو اللہ حافظ، لیکن ہم سیرش سے نعت سنتے ہیں۔ جی سیرش۔ خدا کی عظمتیں کیا ہیں، خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے۔ کہا جبریل نے سدرا تلک میری رسائی تھی، کہا جبریل نے سدرا تلک میری رسائی تھی، ہے
منزلیں کتنی ہیں آگے منزلیں کتنی، نبی جانے خدا جانے، اور صدا کرنا تھی میرے بس میں نے تو صدا کر دی، صدا کرنا تھی میرے بس میں نے تو صدا کر دی، وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، شاہ جانے گدا جانے، اور میری مٹی مدینے پاک کی راہ میں بچھا دینا، میری مٹی مدینے پاک کی راہ میں بچھا دینا، کہاں لے جائے گی اس کو، کہاں لے جائے گی اس کو، مدینے کی ہوا جانے، اور مجھے تو سرخ رو ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں، مجھے تو سرخ رو ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں، زمانے کا ہے کیا ناصر، زمانے کا ہے کیا ناصر، برا جانے بھلا جانے، خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے۔